بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اصول شاشی سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں ہم فصل فی المطلق والمقید، مطلق اور مقید کا بیان، اس کی فصل شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ پیچھے آپ ایک خاص پڑھ کے آئے ہیں اور عام شروع کیا ہوا ہے آپ نے۔ یہ مطلق اور مقید خاص کی قسمیں ہیں، اس کو نوٹ کریں، یہ مطلق اور مقید خاص کی قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص کی قسمیں ہیں تو اس کو ادھر ہی خاص کے ساتھ نمٹانا چاہیے تھا، ادھر کیوں لے آئیں؟ صحیح ہو گیا، ادھر کیوں لے آئیں؟ دوسرا اسی کے ساتھ نمٹا دینا چاہیے تھا ذیلی اعتبار سے کر کے۔ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اصل میں اس باس کا عام کی مثالوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ مطلق اور مقید جو ہے یہ چونکہ خاص کی قسمیں ہیں اور یہ خاص کی اقسام میں سے اہم ترین قسموں میں سے قسمیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ذیل میں ذکر کر دیتے، نکل جاتے تو خاص جو خاص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذیل میں نہیں لایا کرتے، ان کو مستقلاً الگ سے عنوان کے ساتھ لایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، فصل فی المطلق والمقید ذهب اصحابنا۔ اچھا، مطلق مقید کو پہلے آپ ایک مثال سے سمجھیں تاکہ آپ کے لیے آگے مثالیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن کریم نے کچھ چیزیں مطلق ذکر کی ہیں، کچھ مقید قید کے ساتھ ذکر کی ہیں، صفت کے ساتھ ذکر کی ہیں، موصوف صفت کے طور پر۔ صفت آپ نے موصوف کے لیے کیا ہوتی ہے جی؟ قید ہوتی ہے۔ رجل جنا، تو جنے تو دنیا میں کتنے 8 ارب کا انسان ہیں، تو نا جو کتنے کو سن جی 4 ارب تو سن، ماسیاں زیادہ ہیں 4 ارب تو سن نا جنے۔ لیکن جب آپ کہیں گے رجل مسلم، آپ بتائیں وہ 4 ارب میں سے کتنے نکل گئے؟ ٹوٹل تو 1.5 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب 1.5 ارب، اس میں سے پھر آپ مردوں کو آپ شمار کریں تو یہ تو پھر ہو سکتا ہے کروڑوں پر آگے ہوں، ایسے ہی ہے نا، نا لاکھ اس آگے جی۔ تو اب دیکھیں کروڑوں پر آگے، تو اس کا مطلب یہ صفت اپنے موصوف کو مقید کر کے کلوز کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ رجل صالح نیک، تو نیک تو بہت کم ہوں گے پھر۔ اچھا، اب قرآن نے جس کو جہاں مطلق ذکر کیا ہے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو مقید ضرور کریں گے صفت کے ساتھ۔ جہاں صفت کے ساتھ قرآن نے مقید ذکر کیا ہے اس کو مقید رہنے دیں، جہاں مطلق ذکر کیا اس کو مطلق رہنے دیں۔ آئی بات سمجھ جی؟ اچھا، یہ ہے ساری بات یہاں پر۔ اور جب تک ممکن ہو عمل کرنا، مطلق کو مطلق رکھ کر عمل کرنا ممکن ہو، آپ اس کی تخصیص، تقیید، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہمارا نظریہ جو لائن نمبر 1 میں ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے الٹ چلیں گے، وہ تخصیص کریں گے، وہ تقیید کریں گے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، ہم مطلق کی تقیید کو تنسیخ سمجھتے ہیں، یہ نقطہ ہے۔ مطلق کی تقیید کو قید کرنے کو منسوخ کرنا سمجھتے ہیں، منسوخ کرنا، تنسیخ۔ اور تنسیخ قرآن کریم کی خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں، جائز نہیں۔ اگر بہت ہی ضرورت پیش آ جائے تو کس سے کریں گے؟ علیم صاحب 4 قطعی دلیلیں یاد ہیں؟ آیت، خبر متواتر، مشہور، اجماع، اجماع، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 4 سے کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، خبر واحد اور ظنی سے، اسے قیاس سے نہیں کریں گے۔ کس کی جی؟ مطلق کی اطلاق کو ختم نہیں کریں گے، تقیید کی طرف نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں توجہ، دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تحریر رقبۃ، غلام آزاد کرو۔ کفاروں میں 2 جگہ پر قرآن نے صرف غلام رقبۃ کہہ دیا ہے، اور ایک جگہ پر جا کر رقبۃ مؤمنۃ کہہ دی ہے۔ رقبہ ایسا غلام ہو جو مومن بھی ہو، تو اب مومن جہاں ذکر کیا وہاں مومن تو کرنا پڑے گا آزاد اگر کرنا ہی ہے تو، لیکن جہاں مومن کا ذکر نہیں کیا 2 جگہوں میں آگے آ رہا ہے، تو وہاں آپ کو مومن کو خاص کرنا کوئی ضروری نہیں۔ مومن دیں پھر کام چل جائے گا، غیر مومن دیں، مرد دیں، عورت دیں، بچہ دیں، جوان دیں، بوڑھا دیں، کام چل جائے گا۔ مطلق کو مطلق پر رکھنا ہے۔ یہ میں نے کچھ خلاصہ بیان کیا، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے مطلق اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب چلیں گے، ذهب اصحابنا الى ان المطلق، ہمارے اصحاب حنفیہ، اصحابنا الحنفیہ، الى ان المطلق، مطلق جو ہے من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو مطلق ہے،
ہمارے یہاں کیا ہے جی؟ مطلق کی تقیید کرنا کیا ہے؟ تنسیخ ہے. لکھا آپ نے؟ اس کے ساتھ لکھیں امام شافعی کے ہاں مطلق کی تقیید کرنا بیان اجمال کا بیان ہے. اجمال کا بیان ہے، اور اجمال کا بیان وہ کہتے ہیں جائز ہے. کوئی چیز مجمل آئی ہے کتاب اللہ میں اور آپ اس کا بیان کس سے کر رہے ہیں؟ سنت سے کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جائز ہے نا. اجمال کیا ہے؟ بیان ہے. جس طرح ہم ابھی سامنے کر کے آئے ہیں، مثلا قرآن میں آ گئے نا ربا، لیکن مجمل تھا نا ربا کسے کہتے ہیں، تو آگے تفصیل کس نے بیان کی؟ الحنطۃ بالحنطہ. تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں نہیں، ان دونوں میں فرق ہے. مطلق اور مقید میں، اور اجمال اور مجمل اور بیان میں بڑا فرق ہے. وہ فرق بھی آگے آ رہا ہے، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. مثالہ، اچھا آگے کہتے ہیں من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل، یہاں سے آپ اس کو انڈر لائن کریں. یہ وہ اصول ہے جس پر آگے آپ کئی مثالیں پڑھیں گے. بھی یہ اصول ہے، مرکزی اصول یہی ہے جو آگے تک چلے گا. اذا امکن العمل باطلاقہ، جب تک ممکن ہوگا عمل کرنا مطلق پر، فزیادت کرنا علیہ، اس مطلق کے اوپر، بخبر الواحد، خبر واحد کے ساتھ، او القیاسی، یا قیاس کے ساتھ، لا یجوز، جائز. اب سنیں مثال سے مثالیں شروع کر دی ہیں. مثال پہلی مثال اس کی، فاغسلوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے چہروں کو دو. اب اللہ نے فرمایا چہروں کو دو، چہروں کو دو، تو چہرے کے دھونا یہ فرض ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ومن قصاص الشعر، یہاں سے بالوں کے اگنے سے لے کر تھوڑی تک، الی شحمۃ الاذنین الی الذقن. ٹھیک ہے جی، اب یہ درمیان میں ہے. اب اتنا قرآن نے کہہ دیے، اس کو آپ نے دھو لیا، سو آپ نے فرض کیا کر لیا؟ اس پر اب آپ مزید زیادتی کریں، اور وہ بھی خبر واحد کے ذریعے، تو ہم کہتے ہیں یہ فغسلوا وجوہکم مطلق ہے، اس کو آپ مقید کر سکتے نہیں. مثال، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے فرمایا نہیں، نیت بھی فرض ہے. درمیانی لائن میں دیکھ لیں، فلا یزاد علیہ شرط النیہ، اس پر زائد نہیں کی جائے گی نیت، جیسے کہ کس نے کی ہے؟ کس حدیث کے ذریعے؟ انما الاعمال، اور تیمم پر بھی قیاس کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں تیمم میں جب ضروری ہے وہ بھی پاکی ہے نا، پاکی کا ذریعہ ہے، یہ بھی پاکی کا ذریعہ ہے. تو ہم نے کہا تیمم میں تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے. نہیں، عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف چیز میں ضروری تھی. مٹی سے طہارت حاصل کرنا عقل کے خلاف ہے نا، تو اس لیے وہاں تو ضروری تھی. یہ تو عقل کے موافق ہے جی، آپ اس کو اس پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ تیمم کا لغت میں معنی ہی کیا ہے؟ قصد کرنا. تو اس کی تو لغت کے اندر ہی داخل ہے نیت نا. صحیح ہے، تو یہ تو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ ہم نے جواب بھی دے دیا. انما الاعمال بالنیات، تو ہم نے کہا انما الاعمال بالنیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انما الاعمال تصح بالنیات صحیح ہوتے ہیں یا تصواب، بلکہ ہمارے ہاں تصاب، ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے. یاد آ رہے پچھلے اس کے حساب سے. اچھا جی، اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا نیت، ہم نے جواب دے دیا یہ فرض نہیں. اگر آپ اس کو فرض قرار دیں گے تو فغسلوا وجوہکم کا اطلاق کیا ہو جائے گا؟ مقید. وہ چہرہ دھونا اس وقت تک کارگر نہیں ہے جب تک آپ نیت بھی ساتھ نہ کریں. اچھا جی، آگے ہے والترتیب، ترتیب بھی ضروری ہے. یہ بھی کس کے ہاں؟ امام شافعی کے ہاں. اور امام شافعی کی دلیل وہ حدیث ہے ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به. آپ علیہ السلام نے فرمایا وضو کر کے یہ وضو ہے، بس اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ قبول نماز نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں یہ ترتیب ہی تو تھی نا جو وہ بتا رہے تھے. اچھا، والموالات، اور موالات کس کے یہاں ہے جی؟ امام مالک کے یہاں. امام مالک اس کو لازم کرتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی آئے تھے، ان کی کہیں ایڑی شیڑی کوئی پاؤں خشک رہ گیا تھا، نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جائیے اور وضو بھی کیجیے اور آئے کہ نئے سرے سے. تو اگر صرف موالات پہ در پہ، یعنی خشک ایک اس پہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے کا دھونا، یہ لازم فرض نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام نے فرماتے جو نہیں جی تو کے آیا نا پھر نماز پڑھ. تو آپ نے جو فرمایا پورا وضو کر کے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کا کوئی اعتبار نہیں. امام مالک کی دلیل ہے. اچھا، اسی طرح جو وقت تسمیہ بالخبری، یہ تسمیہ والی بات کس کے ہاں ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے اصحاب الظواہر، داؤد ظاہری، ان کے ہاں یہ بسم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے، فرض ہے. ان کی دلیل ہے لا وضوء لمن لم یسمی، اس آدمی کا وضو ہی نہیں ہے جو
اللہ کا نام نہ لے. اچھا جی یہ انہوں نے مثالیں دے دی ہیں. اب دیکھیں فل معمور پس معمور جس کا حکم دیا گیا ہے بمعمور بھی والغسل وہ تو صرف کیا ہے دھونا ہے علی الاطلاق مطلق یعنی اس میں کوئی اور قید نہیں آئی. فلا یزاد علیہ پس اس پر زیادہ نہیں کیا جائے گا شرط نیت کو اور ترتیب کو جیسا کہ کس نے کیا امام شافعی نے. والمولات مولات کو بھی اور تسمیہ اور بسم اللہ پڑھنے کو بھی بالخبر الواحد خبر واحد کے ذریعے کیونکہ وزن نہیں ہوتی ہے. ولیکن یعمل لیکن عمل کیا جائے گا بالخبری کس کے ساتھ خبر کے ساتھ. کون سی خبر علی وجہ اس طور پر لا یتغیر به حکم الکتاب کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو. فیقال پس کہا جائے گا الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب مطلق چہرے کا دھونا فرض ہے اس آیت کے ذریعے سے کتاب اللہ کے ذریعے سے. والنیت سنت بحکم الخبری اور نیت باقی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں وہ سنت یا مستحبات میں سے آ جائیں گے لیکن فرض نہیں ہوگی. یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے اور وہ سوال نیچے انہوں نے حاشیہ نمبر 6 میں کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں ان حدیثوں کی وجہ سے اس کو فرض تو نہیں قرار دیا واجب تو قرار دے دیتے. سنت کھڑ کے لنگا کے تلا سنتا نہ کہیں سنت ہے اور مستحب ہے تو واجب پر رکھ دیتے پھر بھی گزارا ہو جاتا. جس طرح کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فقرؤوا ما تيسر منه پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا تو وہاں آپ نے لا صلاۃ حدیث خبر واحد دی تھی اور آپ نے اس کی وجہ سے واجب قرار دے دیا تھا. یہاں کیوں نہیں آپ نے واجب قرار دیا؟ تو جواب بڑا زبردست دیا ہے. جواب نیچے لکھے ہے اس میں کہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے غیر مقصودہ ہے. وضو تو مقصود نہیں ہوتا نا نماز مقصود ہوتی ہے. وضو غیر مقصودہ عبادت ہے ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے آلہ ہے عبادت کے لیے. اور جو ذریعہ وسیلہ آلہ ہو غیر مقصودہ عبادت ہو دنیا کے اصولیین یہ کہتے ہیں ان میں واجبات نہیں ہوتے. ان میں واجبات یا فرض یا سنت مستحبات واجب کا کھاتا نہیں ہوتا. اس لیے ہم واجب نہیں بنا رہے اور شکر ہے واجب بڑھائی نہیں تو کم پھر وہ ہوتا. ٹھیک ہے پھر تو مسواک کو بھی لازم کر وہ بھی سارے لازم. پھر تو مسواک کے بارے میں تو زیادہ گہری حدیثیں ہیں. اگر مجھے اب امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو لازم کر دیتا. یہ دیکھیں نا. اچھا اسی طرح جو ہے آگے وَكَذَلِكَ قُلْنَا اسی طرح دوسرا مثال شروع ہو گئی ہے. قلنا ہم کہتے ہیں فی قولی تعالی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر بدکار مرد اور عورت وہ بدکاری کر بیٹھے تو ان کو کوڑے لگاؤ ہر ایک کون میں سے کتنے 100. اب کتاب اللہ مطلق ہے صرف 100 کوڑے لگانے میں اور کوئی سزا کتاب اللہ نہیں بتا رہی. لیکن امام شافعی نے یہاں پر ایک اور چیز کو بھی ساتھ جز بنا دیا ہے 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا. 1 سال کے لیے تو ہم کہتے ہیں 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا آپ حدیث سے لے رہے ہیں. حدیث خبر واحد ہے. خبر واحد کے ذریعے سے آپ خاص قطعی ہے اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے. اس کو مقید نہیں کر سکتے. لأن الکتاب ہے کتاب جو ہے جلدۃ المئات تھی وہ تو 100 کوڑوں کو یہاں پر حد للزنا زنا کے لیے حد بنا رہی ہے. فلا یزاد علیہ التغریب حدا پس اس کے اوپر آپ جلا وطنی کو بطور حد کے زیادہ نہیں کر سکتے. بطور حد کہا ہے. اچھا بطور سیاست اور مصلحت آگے آ رہا ہے ہمارے عام جائز ہے. مثلا ایک ایسا زانی ہے جو باز نہیں آتا بڑا عادی قسم کا زانی ہے بدماش ہے تو ایسے آدمی کو اگر 1 سال کے لیے جلا وطن سیاستن کرتا ہے قاضی تو جائز ہے. حدن جائز. حد بناؤ گے تو وہ قرآن کا حصہ بنتا ہے اور قرآن میں وائے نہیں ہے. لقولہ علیہ السلام علیہ السلام کا فرمان ہے البکر بالبکر جلد مئاتن کہ یہ جو غیر شادی شدہ ہے بکر کسے کہتے ہیں الثیب کسے کہتے ہیں ثیب شادی شدہ. ٹھیک ہے. محسن بھی کسے کہتے ہیں محسن کے 5 معنوں میں سے ایک معنی شادی شدہ محسن سواد کے ساتھ. یہاں بکر ہے یعنی جو غیر شادی شدہ وہ اگر ایسا کام کر لے اس کے 100 کوڑے ہیں. وہ تقریب و عامن اور ساتھ کیا ہے 1 سال کی جلا وطنی ہے. یہ حدیث سنائی ہے انہوں نے قولی علیہ السلام. بل یعمل بلکہ اس میں عمل کیا جائے گا بالخبری خبر کے ساتھ علی وجہ اس طور پر کہ لا یتغیر به حکم الکتاب کتاب اللہ کا حکم اپنی جگہ پر باقی رہے اور اس میں تبدیلی نہ ہے. کیا مطلب سزا صرف کیا ہو 100 کوڑے. فیکون الجلد پس یہ کوڑوں والی جو بات ہے حدن شرعیا بحکم الکتاب یہ تو ہو جائے گی حد شرعی کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے. والتغریب مشروعا اور یہ جو جلا وطنی ہے یہ تو مشروع ہوگی سیاستن بحکم الخبری سیاستن ای مصلحتن سوابدید کس کی قاضی کی. میں نے کہا عادی مجرم ہو تو اس کو لگا سکتا ہے ایسے.
بار بیچ سکتا ہے۔ اچھا اس پر ایک وہ اثر صحابی بھی، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح اسی کے حدیث کے مطابق کوڑے بھی لگائے تھے اور اس کو جلا وطن کر کے روم چلا گیا تھا، وہاں جا کے عیسائی ہو کے مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر صاحب مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو یہاں سے جا کے وہاں مرتد ہو گیا، تو سوچنے لگے کہ ادھر ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا نا، وہاں جا کے مرتد ہو گیا۔ تو آئندہ انہوں نے فرمایا، قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں بس 100 کوڑے جو کتاب اللہ کے ہیں وہ لگاؤں گا اور باقی جلا وطن کسی کو۔ یہ تو الٹا کام ہو گیا، الٹا جو کہ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اگر یہ فرض ہوتی، سیاستاً نہ ہوتی، تو حضرت عمر یہ فیصلہ کرتے؟ وہ فیصلہ قاضی کی صورت پر ہے، تبھی تو فیصلہ کیا انہوں نے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، تیسری مثال آگئی، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس میں عتیق صاحب آگے طواف کرو تم جو ہے ایک عتیق گھر کا، یعنی آزاد شدہ گھر کا، مکرم اور جو ہے احترام والے گھر کا۔ اب دیکھیں تم کیا کرو جی، طواف کرو۔ قرآن کریم صرف اتنا کہتا ہے طواف کرو بس، آگے وضو کے ساتھ طواف کرو یہ قرآن، اور وضو آپ لازم کریں گے اگر بطور فرض کے تو یہ مقید کو مطلق کو، اور امام شافعی کر رہے ہیں مطلق ہے یہ آیت فی مسمى طواف، محض طواف میں، محض طواف میں۔ اچھا جی، بالبیتی، بیت اللہ کا دوران کرنا، فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبری، خبر روایت کی وجہ سے اس پر وضو کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، بل یعمل به، بل اس پر عمل کیا جائے گا، بلکہ اس پر اعلیٰ واجب اس طور پر لا يتغیر به حکم الکتاب، یہ اس کے کتاب اللہ کا حکم اس میں متغیر نہ ہوتا ہو۔ بأی باب تصویریہ، بأی صورت کہ یکون مطلق الطوافی، کہ مطلق طواف جو ہے فرضاً بحکم الکتاب، وہ فرض شمار ہو جائے گا، کس کی وجہ سے؟ مطلق کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ والوضو، اور جو وضو والی بات آئی ہے واجباً، یہ واجب ہو جائے گا بحکم الخبری، کس کی وجہ سے؟ فیوجب، اچھا جب واجب ہو جائے گا تو واجب کا ازالہ کسی چیز سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی؟ ہوتا ہے نا۔ نماز میں واجب ٹوٹ جائے تو کس سے ازالہ ہوتا ہے؟ فرض ٹوٹ جائے تو ازالہ شالا جی۔ ادھر بھی یہ معاملہ ہے، فرض ٹوٹ جائے تو نہیں ہوگا، طواف رہ جائے تو بس معاملہ کیا نا، اور اگر طواف کیا ہے بے وضو کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں ازالہ واجب کا آپ نے کرنا ہے۔ فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، الواجب بالدم، دم آئے گا، جس طرح سے حساب سے آپ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ازالہ۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایک اور مثال آ گئی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، یہ تو مطلق ہے، اس کے اندر تو یہاں پر تعدیل ارکان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تعدیل ارکان کو ذکر، تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے؟ ہر رکن کو ٹھہر کر سکون سے اس طور پر ادا کرنا کہ جسم کا ارتھ ختم ہو جائے، جسم کا ارتھ ختم ہو جائے، تعدیل ارکان۔ اب تعدیل ارکان نیچے آپ حاشیہ نمبر 8 میں دیکھیں، ابو یوسف امام شافعی بالخبر، خبر کی وجہ سے اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ کیا قرار دیتے ہیں؟ واجب نہیں، فرض قرار دیتے ہیں۔ کیا فرض قرار دیتے ہیں جی؟ فرض، لازم قرار دیتے ہیں۔ واجب تو ہم بھی کہتے ہیں، فرض قرار دیتے ہیں۔ کیا قرار دیتے ہیں؟ فرض۔ اور انہوں نے وہ اعرابی کی ایک حدیث لی ہے، اعرابی خفف الرکوع، جو آیا تھا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ نام انہوں نے تو نہیں لکھا، نام ان کا خلاد بن رافع ہے، خلاد بن رافع، یہ اس عربی دیہاتی کا نام ہے، خلاد بن رافع۔ یہ آئے اور جلدی جلدی اوپر نیچے نماز، جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو نہ رکوع کا پتہ چلا نہ سجدے کا، خاص کر قوما جلسہ تو بعض اللہ معاف کرے، بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں قوما جلسہ کہیں اٹھ رہتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، رکوع کو روتا نہیں ہوتا ڈس طرح، سجدے کو روتا نہیں ہوتا ڈس طرح۔ اچھا اب یہ تعدیل ارکان فوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اب امام شافعی امام یوسف کہتے ہیں جس نے یہ فوت کر دیا اس کی نماز ہی گئی، فرض گیا تو نماز گئی نا، لیکن طرفین وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ نماز واجب ہے، واجب تعدیل ارکان، ازالہ جو ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واجب بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم واجب ہے۔ اب کہتے ہیں اگر آپ اس کو فرض قرار دیں گے تعدیل ارکان کو حدیث کی وجہ سے، تو یہ مطلق کو مقید کرنا کیا آئے گا؟
مطلق ہے ور کا عمر رکو جھکنے والوں کے ساتھ. مطلقن فی مسمى رکوعی محض رکوع کے اندر یہ کیا ہے مطلق ہے. محض رکوع کیا ہوتا ہے وهو الانحناء نیچے لکھا ہوا ہے محض جھکنا. فلا یزاد علیہ شرط التعدیل پس اس پر نہیں زیادہ کیا جائے گا تعدیل کی شرط کو بے حکم الخبری خبر واحد کے حکم کے ساتھ. فولاکی عمل بخبری لیکن خبر واحد کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے علی وجہ اس طور پر لا یتغیر به حکم الکتاب کتاب اللہ کا حکم بدلے نہ. فیکون مطلق الرکوع پس ہو جائے گا مطلق رکوع فرضا بحکم الکتاب کتاب اللہ کے ساتھ حکم کے کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ فرض شمار ہوگا. والتعدیل واجبا و تعدیل واجب شمار ہوگی بحکم خبر الواحد بحکم الخبر الواحد خبر واحد کے ساتھ واجب شمار ہوگی. ٹھیک ہو گیا. وعلی ھذا اور اسی پر قلنا ہم کہتے ہیں غور مثال یجوز مثال مجھ دینے اچھا اصول شاشیہ لے آتن گلا صحیح سمجھو وہ یجوز قلنا ہم کہتے ہیں یجوز جائز ہے. اب کیا جائز ہے سنیں ذرا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ آپ فلم تجدوا ماء فتیمموا معاشی نمبر 1 اگر تم پانی نہ پاؤ ماء پانی کو نہ پاؤ فتیمموا کیا کریں جی تیمم کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا پانی نہ پائیں تو تیمم کریں. امام شافعی کہتے ہیں وہ پانی جو بالکل خالص سیدھا سادہ ستھرا آسمان سے اترا ہوا جیسے صاف ستھرا پانی ہوتا ہے چشمے سے آیا ہوا پانی دریا و سمندر سے آیا ہوا پانی کنویں سے نکالا ہوا پانی بس یہ صاف ستھرا سیدھا سا پانی ہے اس سے آپ کریں گے وضو. یہ ہے ماء مطلق. فلم تجدوا ماء میں ماء مطلق یہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور پانی بھی ماء مطلق میں شامل ہیں. وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ پانی میں آپ کو یہ ایسا کیمیکل ڈال دیں اشنان گاس ڈال دیں زعفران ڈال دیں جو تھوڑی سی 3 وصف ہوتے ہیں نا پانی کے کتنے وصف کون کون سے رنگ بو ذائقہ ایک اگر بدل بھی دے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے ڈال دیں اس سے آپ اگر وضو کرنا چاہیں تو کیا وہ ماء مطلق شمار ہوگا. کیا اس کی موجودگی میں آپ تیمم کر سکیں گے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں کر سکیں گے اور امام شافعی فرماتے ہیں کرنا پڑے تیمم کر سکیں گے. اب فرق سمجھ آ گیا. اب امام شافعی اس کو ماء مطلق نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ماء زعفران مقید ہو گیا. ہم نے کہا کہ یہ ماء زعفران جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں مقید ہو گیا ہے یہ مقید نہیں ہوا یہ اضافت نوعی ہے. اضافت نوعی ایک نوع ہے جس طرح ماء البحر سمندر کا پانی تو مقید ہو گیا. ماء البئر کنویں کا پانی ماء السماء ماء المطر کہہ دیں ماء السماء کہہ دیں جس طرح وہ نوعی اضافت ہے ایسے ہی بھی نوعی اضافت ہے. یہ زعفران کے ارد تو نہیں نکالا ہوا ہم اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اسے تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. یہ پانی ہے اور اس میں ارد زعفران ڈال دیا آپ نے. زعفران کا ارد نہیں ہے پانی ہے اس میں آپ نے وہ ڈال دیا. صحیح ہو گیا. تو کہتے ہیں اچھا سنیں امام حنیفہ کی ویسے استدلال بڑا عجیب ہوتا ہے. اچھا امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو ماء مطلق سے کیوں نہ نکالیں. وہ کہتے ہیں اس لیے نہ نکالیں کہ پانی کا اصل مقصد قرآن نے آگے خود بیان کی ہے. اسی کے آگے دیکھیں وَلَٰكِن لِيُطَهِّرَكُمْ نیچے دیکھیں آخری لائن سے اوپر سیکنڈ لائن وَلَٰكِن لِيُطَهِّرَكُمْ وضو کا مقصد کیا ہے اللہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے. تو وضو کا مقصد پانی کا مقصد کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب آپ پانی میں زعفران ڈالیں گے اشنان گاس ڈالیں گے تو آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا میت کو غسل دینے کے لیے پہلے دور میں صابن شامن تو نہیں ہوتے تھے تو کیا ڈالتے تھے گھاس یا ڈال کے اس کے اندر ایسا کیمیکل پیدا ہو جاتا تھا ایک قسم کا کہ اس کی میل شیل جلدی اتر جاتی تھی صاف ہو جاتا تھا. تو اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ من ہے. ٹھیک ہے. تو جو پانی کے اندر ایسا کیمیکل ڈالیں جو اس پانی کی ستھرائی کو زیادہ کر دے تو وہ ماء مطلق سے نہیں نکلتا. وہ ماء مطلق سے نہیں نکلتا. کتنا خوبصورت استدلال ہے. اصل تو آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. وہ قرآن کی علت تو خود بتا رہا ہے قرآن. تو یہ بات کر رہے ہیں وعلی ھذا اور اسی پر قلنا ہم کہتے ہیں یجوز توضؤ جائز ہے وضو کرنا بماء زعفران زعفران کے پانی کے ساتھ. زعفران کا ارک نہیں جس میں زعفران ڈالا ہوا پانی میں. وبکل ما اور ہر وہ ما خالطہ
جس کے اندر مل گئی ہو شیء طاہر کوئی طاہر چیز فغیر احد اوصاف الثلاثه ثلاثه میں آپ کو بولیں آپ سب آسمان سے بولیے اچھا پس وہ تبدیل کر دے اس کے تین اوصاف میں سے کسی ایک کو بے شک کر دے لأن شرط المصیر کیونکہ یہاں پر جو شرط کو پھیرنے کی شرط ہے الا تیمم کس سے پھیرنے کی وضو سے تیمم کی طرف پھیرنے کی شرط عدم مطلق الماء وہ تو ہے مطلق ماء کا نہ ہونا وہذا یہاں اور یہ تو قد بقی ماء مطلقا یہ تو ماء مطلق باقی ہے ابھی فإن قید الاضافتی پس یہ جو اضافت کی کہ تم دیکھ رہے ہو کیا کیا ہے اضافت ماء و زعفران یہ کون سی اضافت ہے اضافت نوئی ما ازال عنہ اسم المائی اس اضافت نوئی نے آ کر اس کو اس سے پانی کا نام نہیں نکالا پانی کا نام دور ہو نہیں نکالا یعنی اس کو پانی ہونے سے نہیں نکالا نا مائی مطلق ہونے سے نہیں نکالا بلکہ بل قررہ بلکہ اس میں اور پختگی کی ہے علیم صاحب سے کیا مطلب ہے پختگی کی ہے صاف کرنے والا بنایا ہے اچھا فیدخل تحت حکم المطلق المائی پس یہ داخل ہے اب کس کے نیچے اب بھی کس کے نیچے مطلق پانی کے نیچے حکم کے نیچے وکان شرط بقائی اور اس کی جو شرط بقا ہے علی صفت المنزل امام شافعی کہتے ہیں علی صفت المنزلی اس صفت پر ہو المنزلی جو اتارا گیا ہو پانی من السماء آسمان سے قیدن قید بند کر لہذا المطلق اس مطلق لیے کہتے ہیں امام شافعی نے یہ جو قید لگائی ہے کہ مطلق پانی وہ ہوتا ہے جو آسمان سے اتارا گیا پانی ہو یا چشموں سے اتر گیا پانی ہو تو یہ تو اپنی طرف سے قید لگا کر انہوں نے ایک مطلق کو کیا کر دیا ہے مقید خبر روایت کے ذریعے کتاب اللہ کو هذا لا يجوز وبه يخرج اسی کے ساتھ ہم تفریح نکالیں گے مسائل نکالیں گے حکم ماء الزعفران زعفران کے پانی کا حکم والصابون صابون سا والاشنان اشنان گاس وامثال اور اس کے جیسے اور جو ہوں گے ان کا ہم نکالیں گے وامثالی وخرج اور اس سے نکلے گا عن هذه القضیہ عن هذه الحکم عن هذا الحکم اس حکم سے نکلے گا الماء و پانی النجس النجس جو کہ ہے نجس یہ ایک اعتراض کا جواب ہے سوال مقدر کا جواب سوال مقدر یہ ہے کہ ماء مطلق کہیں رہندے کہ چیزیں ملاندے بھی جاؤ تو ماء مطلق ہی رہو ہے چٹا پانی ہوا کہ پاویں زعفران دا رتا پانی ہوا ہے ماء مطلق ہی ہے تو پھر گندا بھی نال لا سٹو گندا بھی نال وہ بھی پانی ہے ماء مطلق بھی شمار کر لو اگر ترا جواب دینے ہو لالا اس آیت کے آخر میں دیکھو کیا ہے ولکن لیو آیت بتاتی ہے گندا نہیں ہوتا ہے یہ جواب ہے ولیکن لیطہرکم اور لیکن جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا تو گندے پانی سے والنجس والنجس جو ہے لا یفید الطہارہ و طہارت کا فائدہ نہیں دیتا وبہ هذه الاشارہ کہتے ہیں اس سے اس بات کا اشارہ بھی ہو گیا ہے علم جانا گیا اس بات کو ان الحدث حدث جو ہے شرط ہے لوجوب الوضوء وضو کے واجب ہونے کے لیے سنیں جی وضو ایک آدمی کا ہے اور وضو کرنا چاہتا ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے حاصل شے کو دوبارہ سے حاصل کرنا تو اگر اس آدمی نے پہلے سے وضو کے ایسی عبادت کی ہے جس کے لیے وضو ضروری تھا مثلا نماز ایکت پڑھی ہے چاہے نفلی پڑھیں تو دوبارہ سے وضو کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے بلکہ بعضوں نے مستحسن بعضوں نے مستحب کہا ہے اگر ٹھنڈک کے لیے کرنا چاہتا ہے گرمی ہے پھر بھی ٹھیک ہے اس کا حق ہے جسم لیکن یہ سمجھتے ہیں یار ابھی ایک نماز کے لیے وضو تو میں نے کیا تھا وضو تو ہے لیکن میں آتا دعا کرا کہ پتہ نو ہے وضو ہر نمازہ سے الگ ہونا چاہیے جائز نہیں ہر نماز دوسری نماز ایک وضو نہ پڑھنا پھر یہ غلط کر دے شریعت نے جب اجازت دی ہے پھر اس کو اپنانا چاہیے تو واجب کب ہوگا وضو طہارت واجب کب ہوگی جب وضو نہیں ہوگا آئی بات سمجھ جب وضو ہے پھر مستحب ہے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اور اگر ضروری سمجھتا ہے پھر بدعت بھی ہے کیونکہ ضروری تو نہیں ہے وہ بھی ہاتھ ہل اشارہ اور اسی اشارہ اس سے اشارہ ہے علماء جاننے سے علم ہو گیا اس بات کا حدث کہ حدث جو ہے شرط ہے لوجوب الوضوء وضو کے واجب ہونے کے لیے فإن تحصیل الطہارت بدون وجود الحدث کیونکہ جو ہے طہارت حاصل کرنا بغیر وجود حدث کے محال ان کیا ہے محال ہے پہلے وہ ہوگی تو تب حاصل ہے تحصیل حاصل والی بات بھی میں نے کر دی ہے قال ابو حنیفہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المظاہر یہاں سے ایک اور مثال دی جا رہی ہے مثال یہ دی جا رہی ہے سنیں جی زیار کرنے والا اگر مظاہر ہو مظاہر زیار کرنے والا اپنی بیوی سے کہے تو میرے ماں کی طرح ہے یا تو میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے پیٹ کی طرح ہے یا سر کی طرح ہے اس کے کسی خاص اس کے ایسے تشبیہ دے دی اس نے تشبیہ دے دی تشبیہ دینا زیار میں یہ رکن ہے ماں تو میری ماں ہے یہ زیار نہیں ہو سکتا ماں کی طرح ہے تب زیار ہوگا
اب زہار جب ہو گیا تو یہ وہی واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ آپ کے پاس آئی تھیں اور ان کو دور جاہلیت میں لوگ اس کو طلاق ہمیشہ کی سمجھ لیتے تھے. وہ میرے بچے ہیں یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے. آپ نے فرمایا حکم نازل نہیں ہوا. تو وہ کہا جی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ ایسے تڑپ رہی تھی تو اللہ نے قرآن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. امی عائشہ صدیقہ کہنے لگی قربان جاؤ اپنے اللہ پہ, میں اس گھر میں تھی, مجھے پوری بات سمجھ نہیں سکی اور اللہ نے ساری بات سن لی اور فوراً اس کا حل بھی اتار دیا. وہ سمیع البصیر. اللہ فرما بھی یہی رہے. اب کیا حکم ہے کہ غلام آزاد کرے؟ غلام آزاد نہیں ہے تو پھر کیا کرے جی؟ نہیں, پھر 2 مہینوں کے پے در پہ روزے رکھے, پے در پہ. اگر درمیان میں سے کوئی اوپر نیچے کرے گا پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ منڈو کھونڈو. اگر بیمار بھی ہو گیا بہت زیادہ سخت پھر بھی منڈو کھونڈو. جس طرح روزہ کسی نے جان بوجھ کے توڑ لیا رمضان کا تو اس پر 2 مہینے کے روزے ہیں نا. اگر وہ بعد میں 2 مہینے 1 مہینہ رکھا تھا اور بیمار ہو گیا سخت تو پھر کیا کرے گا؟ دوبارہ رکھے گا سارے. اور عورت بھی ایسے ہی کرے گی. صرف عورت کے لیے ایک معاملے میں رخصت ہے, مینسز میں, اس کے لیے رخصت ہے, باقی اس کے لیے بھی رخصت نہیں ہے, یہاں بھی رخصت نہیں ہے. اچھا تیسرا یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا بے در پہ تو پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا. اب سنیں یہاں پر الامر الاشق اول, الاول امر شق پہلے ہوگا. کیا مطلب؟ جو کام مشکل ہے اس کو آپ پہلے رکھیں گے. ایسے نہیں ہے میں تو 60 مسکین کھانا ہی کھلا سا پھر روزے رہتا نہ رہتا نہ رہنے ویسا. امر ایک شک پہلے ہے, جب اس سے آپ نکلیں گے نہیں رکھ سکیں گے, کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ آئیں گے تیسرے. ایسا ہی ادھر بھی ہے, روزوں کے معاملے میں بھی ہے, رمضان کی. اچھا اب یہاں پر قرآن کریم نے ان تینوں کفاروں کا ذکر کیا. 2 کفاروں کے ساتھ قرآن کریم نے من قبل ان یتماسا کہا ہے, یعنی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ نے روزے مکمل کرنے ہیں, بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ نے غلام آزاد کرنا ہے. لیکن جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کی ہے تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ بیوی سے ملنے سے پہلے کھلانا ہے. اگر کوئی بار کھانا لو آئے تھا سا اور اندر بہرحال ملاقات کر گیا, کھانا نہ چلتے ہی آسا شروع بھی نہ ہوا سا, تو کوئی مسئلہ کس نے آسان ہے احناف نے. کیوں؟ قرآن کریم نے من قبل تماسا کی قید پہلے 2 کے ساتھ لگائی ہے, اطعام کے ساتھ نہیں لگائی. مطلق چھوڑا ہے تو ہم بھی مطلق چھوڑیں گے. اور امام شافعی کہتے ہیں نا وہ قید 2 نہ لائیے 3 نال خدا سن نہیں آدھی تکرار مطلب نہیں آدھی تو نہیں آدھی تو لاؤ مجمل لگاتے جائیں, بیان بنا دیں اس کو بھی. ہم نے کہا یہ مطلق بیان کی بات نہیں ہے یہاں پر. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب یہاں پر یہ چیز بھی ہو گئی. قال ابو حنیفہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المظاہر مظاہر زیار کرنے والا اذا جمع امراتو جب اپنی بیوی سے جمع کر لے فی خلال الطعام فی اثناء الطعام یعنی کھانا کھلانے کے دوران لا یستانف الطعام وہ دوبارہ سے کھانا نہیں کھلائے گا. یعنی یہ نہیں مونڈو پھر دیکھ چاڑو 60 آدمی دیکھ گیا نا 60 آدمی دیکھ پھر چاڑو جی. لأن الکتاب مطلق کیونکہ کتاب اس بارے میں تو مطلق ہو کر آئی ہے فی حق الطعام فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاسی, لہذا اس پر نہیں زیادہ کیا جائے گا شرط عدم مسیس کی یعنی من قبل تماسا کی بالقیاسی قیاس کے ذریعے قیاس کرتے ہوئے علی الصوم کس کے اوپر؟ روزے کے اوپر, کہ روزے پہ آئی تھی بھی کر سکیں. بل المطلق بلکہ مطلق کو یجری علی بجری یجری علی اطلاق ہی چلے گا کس پر؟ اپنے اطلاق پر, یعنی مطلق ہی رکھیں گے. والمقید علی تقییدی مقید کو مقید رکھیں گے, یعنی 2 مقید ہے نا ان کو مقید رکھیں گے اور ایک مطلق ہے اس کو مطلق رکھیں گے. وکذالک قلنا اسی طرح کہتے ہیں الرقبۃ فی کفارۃ الظہار. اب 3 قسم کے کفارے آ گئے نا جن کا ذکر میں نے پیچھے کیا تھا. ایک ہے زہار کا کفارہ, اس میں کیا ہے غلام جیسا کیسا ہو, صرف رقبہ کا ذکر ہے. ایک ہے یمین قسم کا کفارہ, اس میں بھی غلام مطلق آیا ہے, کوئی مومن کا ذکر نہیں آیا. کس میں جی؟ زہار اور قسم میں. فلا یزاد بس اس پر نہیں زیادہ کیا جائے گا. شرط الایمان ایمان کی شرط کو ہم یہ کہیں غلام مومن کو ہونا چاہیے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ بالقیاس علی کفارۃ القتل قتل کے قتل شبہ عمد قتل شبہ عمد. شبہ عمد کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے نہیں مارا لیکن جان بوجھ کے مارنے کی طرح ہو گیا.
ایک تو قتل کی 5 قسمیں آپ نے شاید پڑھی ہوں گی حضوری میں یا پڑھ لیں گے. قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، جاری مجرى خطا، قتل بسبب، ٹھیک ہے جی، بالفعل اور فلاں فلاں سب اس میں مختلف ہوتے ہیں. تو مثلا ایک آدمی ہے، یہ کفارہ اس پر عورت پر بھی آ رہا ہے نا، جو عورت رات کو بچہ اس کے نیچے دب کے مر گیا، جاری مجرى اس کے نیچے دب کے مر گیا. تو اس کفارے میں مومن کا ذکر ہے، غلام کے مومن ہونے کا ذکر ہے. اس پر ہم قیاس نہیں کریں گے. جدھر مومن ہے مومن رکھیں گے ضروری، جدھر مومن نہیں ہے وہاں مومن ضروری نہیں ہے. مومن کریں پھر ٹھیک ہے، غیر مومن ہو پھر ٹھیک ہے، بچہ ہو پھر ٹھیک ہے، جوان بوڑھا ہو پھر ٹھیک ہے، مرد ہو پھر ٹھیک ہے، لونڈی ہو پھر ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا جی، لونڈی ہو پھر ٹھیک ہے. وہ اس کے نیچے بھی کسی نے کمنٹ لکھا ہوا تھا، جنرل عاصم منیر پلیز گفٹ می. اچھا فین قیلا. اچھا یہاں سے 2 اعتراضوں کے جواب ہو رہے ہیں. نہ اس کا ڈیمر خراب ہے، ڈیمر خراب ہے اس کا. اچھا بند ہو گیا بس. اب اس کے بعد دیکھیں جی آخر میں آ رہا ہے فین قیلا سے 2 اعتراض، فین قیلا سے 2 اعتراض اور ان کے جواب. ہاں جی نہیں ختم کرتے ہیں، آگے مشترک موضوع چھوڑ دیں نہ. وہ قیل گال نہیں، اس کے اندر ہے قیل گال، ہم نے باہر سے نہیں نکالنا. تو چھوڑ ہی دیے نا. اللہ تو سن تو ماشاءاللہ یاد کر کے آئے تھے. اچھا جی آگے کہہ رہے ہیں آپ کو وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں الرقبۃ فی نہیں قدر آگے فین قیلا. یہاں سے 2 سوال پیش کر کے اس کو جواب دے رہے ہیں. 2 سوال پیش کر کے اس کو کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں. پہلا سوال یہ کر رہے ہیں یہاں سے کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ مطلق کو مطلق چھوڑیں اور مقید کو مقید. ہم دکھاتے ہیں حضرت آپ بھی بعض جگہوں پر مطلق کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مقید کر رہے ہوتے ہیں. حنفیوں آپ بھی مقید کر رہے ہوتے ہیں. جی بتا دیں جی. کہتے ہیں جی پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو، مطلق ہے بس کر لیتے. آپ نے کہا نہیں فرض یہاں سے 4 سر ہے ناسیہ، تو یہاں آپ نے ناسیہ کدھر سے لیے؟ مغیرہ بن شعبہ رسول کی روایت سے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے دیکھیں مطلق تھا اس کو کیا کر دیا ہے؟ مقید. یہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے ایک سوال اعتراض نمبر 1 کیا ہے. اعتراض نمبر 2 انہوں نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. جب ایک آدمی 3 طلاقیں پوری کر لے تو وہ پہلی وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس سے کوئی اور کیا کر لے؟ نکاح کر لے. من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نکاح کر لے. اور آپ کہتے ہیں صرف نکاح کا کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نکاح کے بعد وطی بھی ضروری ہے ورنہ وہ حلال نہیں ہوگی پہلے کے لیے. اور یہ آپ وطی کہاں سے لیتے ہیں؟ حدیث رفاع امرا اس سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ رفاع امرا کون سی ہیں؟ وہ عورت ہے نا کہ رفاع امرا کی بیوی، یہ پہلے عبد الرحمن کی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے طلاق ہوگی 3 طلاقیں. پھر یہ آگے ان کی شادی نکاح ہو گیا کس کے ساتھ؟ رفاع کے ساتھ. اور رفاع جو تھے وہ نہ مرد تھے، مطلب معاملے میں اس میں کمزور تھے. تو دیکھیں ان چیزوں میں شرم، ہم ان چیزوں میں شرم کرتے ہیں نا سیکھنے سکھانے میں. حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المزی مطلب یا اس طرح کے ان کو مرض تھی، تو انہوں نے خود نہیں پوچھا، آپ علیہ السلام سے سسر تھے تو انہوں نے 2 صحابہ کے واسطے سے مسئلہ پوچھا ہے. آپ تحابی میں دیکھیں گے پڑھیں گے. لیکن یہ عورت نے خود ہی آ کے انہوں نے کہا جی میں بس میرا جو خاوند ہے وہ اس طرح ہے، اپنے کپڑے کو یوں پکڑ کے کہا خود دکھاؤ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس عبد الرحمن کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے؟ کیا جی. کہا پھر تو اس سے واپس نہیں لوٹ سکتی یہاں تک کہ تو اس کا شہد چکھے اور وہ تیرا شہد چکھے. یہاں تک کہ تو اس کا شہد چکھے اور وہ تیرا شہد چکھے، اس وقت تک تو واپس نہیں ہو سکتی. شہد سے مراد وطی ملاؤ. تو اس حدیث سے آپ جو ہے وہ دیکھیں جی اس کے لیے وطی ضروری کر دیتے ہیں. تو آپ نے بھی یہاں پر مطلق کو مقید کیا ہے. اب اس کے جواب یہاں پر حضرت دے رہے ہیں، یہاں پر جواب دے رہے ہیں. اس کے جواب اس کا یہ دیا ہے، یہ جو پہلا والا مسا والا مسئلہ ہے
مسح والا مسئلہ ہے، اس میں تو یہ جواب دیا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ با جو رؤوس جمع کے اوپر آئی ہے یہ ایک اصول ہے کہ با جب جمع پر آ جائے، با جب جمع پر آ جائے تو اس میں سے بعض مراد ہوتے ہیں. اب یہ اصول کہیں لکھا نہیں ہے، ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں، لیکن یہ اصول یہاں لگتا ہے با جمع پر آ جائے تو اس کا بعض مراد ہوتا ہے. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا مطلب کیا بنے گا؟ با جارہ جب رؤوس کے اوپر آئی ہے، پورا سر نہیں ہے، بعض سر ہے. اب بعض سر جب معاملہ آ گیا تو یہ مطلق نہ رہا، یہ مجمل ہو گیا. اب اس مجمل کا بیان حدیث سے ہمارے ہاں بھی جائز ہے. کیا جواب کرے تھے وہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب مجھے اس طرح کسی جگہ ملا نہیں ہے. اچھا، یہ لہٰذا ہم اس کو اس ترتیب سے لے لیتے ہیں کہ مجمل ہے، لہٰذا مجمل کا آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں مجمل کی تفصیل بیان ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. اور مطلق نہیں ہے، مطلق نہ ہونے کو انہوں نے بیان کیا کہ مطلق وہ ہوتا ہے کہ مطلق کے ایک فرد بھی اگر آپ لے لیں تو ادا ہو جاتا ہے. مثلا غلام آزاد کرو تو چاہے مومن آزاد کرو پھر کام ہو جائے گا، کافر آزاد کرو پھر ہو جائے گا، مرد آزاد کرو، عورت آزاد کرو، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، کفارہ نہیں ہو جائے گا. کسی ایک فرد کو لے لیں مطلق ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں قرآن نے کہا ہے مسح کرو. اب ہم تم سے پوچھیں کسی نے آدھے سر کا مسح کیا فرض ہو جائے گا؟ تم بھی کہتے ہو نہیں. فرض ادا ہو جائے گا؟ تم کہتے ہیں نہیں. کسی نے جو ہے پونے سر کا کیا؟ نہیں. تو تم بھی اس بارے میں مشوش تشویش میں ہو کہ آخر فرض حصہ کتنا ہے، فرض حصہ کتنا ہے. اور جب اس تشویش میں آپ مبتلا ہیں تو یہ پھر کس طرح آپ اس کو مطلق وہ بنائیں گے، مقید بنائیں گے؟ یہ پھر مجمل بنے گا، اور مجمل کی آگے کیا آئے گی؟ بیان آئے گا. چنانچہ امام شافعی نے فرمایا کہ 3 بالوں پر بھی اگر مسح ہو جائے تو مسح ہوتا ہے فرض. آپ نے پڑھا ہوگا کہ دوری میں 3 بالوں پر بھی. امام مالک کہتے ہیں نہیں، کل راس. اور ہم کہتے ہیں حدیث کی روح سے، حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ناسیہ. اور ناسیہ اس لیے بھی لیا کہ 1/4 فقہ کی بہت ساری مثالوں میں پھرتا رہتا ہے. 1/4 فقہ کی بہت ساری مثالوں میں 1/4 چلتا رہتا ہے، تو یہاں بھی ہم نے لے لیا 1/4. اچھا جی، اسی طرح جو ہے قلنا ہم کہتے ہیں یہاں سے فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے ان الکتاب بے شک کتاب اللہ فی مسح راسی سر کے مسح میں یوجب واجب کرتی ہے مسح مطلق الباز. دیکھ مطلق الباز کا ہے، وقد قیدتموہ، اور تم نے اس کو قید کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ بمقدار الناسیہ، چوتھائی سر کے ساتھ، بالخبری خبر کے ذریعے، خبر روایت کے ذریعے. والکتاب مطلق، کتاب تو مطلق تھی، یہاں پر کتاب اللہ مطلق تھا. فی انتہاء الحرمت الغریزۃ بالنکاح، یہ دوسرا اعتراض کر رہے ہیں. کتاب مطلق ہے یہاں پر کس میں؟ کہ وہ جو حرمت 3 طلاقوں سے آپ نے لائی تھی وہ ختم ہو جائے گی نکاح کے ذریعے سے صرف، اور آپ کہتے ہیں 7 وتی بھی ضروری ہے. وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرأة رفاع، آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں. قلنا ہم جواب دیتے ہیں ان الکتاب بے شک کتاب، ایک پہلے اعتراض کا پہلے جواب دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترتیب بالترتیب جواب دینا. ٹھیک ہے، لف نشر بالمرتب ہے، کیا اس میں کوئی اصطلاح ہوتی ہے کہ مرتب، یہ مرتب لف نشر بالمرتب ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ جواب دینا، جیسے سوال کیے تھے ایسے جواب دینا. قلنا ہم کہتے ہیں ان الکتاب بے شک کتاب لیس بمطلق، نہیں ہے یہاں پر مطلق بھی فی باب المسح، مسح کے آپ جو اعتراض کر رہے ہیں مطلق ہے ہی نہیں یہاں پر. فإن حکم المطلق، کیونکہ حکم مطلق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ان یکون الآتی ان یکون المؤدی، یہ کہ ادا کرنے والا بھی ای فرد، کسی ایک فرد کو بھی مطلق کے ادا کر لے. کان آتیا کان مؤدیا بالمامور بھی، تو وہ اس کو ادا کرنا والا ہی سمجھا جاتا ہے. والآتی بأی بعضن کان ہاہنا لیس بیادن بالمامور، اور یہاں پر ادا کرنے والے کو بعض کے ادا کرنے والے کو یہاں پر کل کے ادا کرنے والا نہیں کہا جا رہا. آئی بات سمجھ؟ فإنہ لیس لو مسح، کیوں اگر اس کو مسح کیا اس نے نصف سر پر، او علی الثلثین، یا 2/3 پر، لا یکون الکل فرضا، تو نہیں ہوتا سارا کا سارا فرض. یعنی یہ مسح کی جتنی مسح کی ہوئی صورتیں ہیں، مقدار ہے، اس کو کوئی بھی فرض نہیں کہتا. کہتا ہے کوئی آدھا سر فرض ہے، کہتا ہے کوئی 2 ثلث فرض ہے، اس کو آپ بھی نہیں کہتے. تو پتہ چلا کوئی اس کی مقدار ہونی چاہیے جو متعین ہے. اور میں نے ایک اصول بتایا وہ زیادہ بہتر ہے، جمع پر حرف جر داخل ہو جائے، اس کا بعض حصہ ہے، بعض یہاں قرآن میں واضح نہیں ہے.
کس کی؟ اس کی مثال ڈھونڈنے سے مل جائے گی، مطلب اس طرح کی کوئی بھی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ ہمارے سامنے بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی مثال بنائیں. اچھا اسی طرح لا یکون الکل فرضا وبہ فارق الکل، اور اسی کے ساتھ جدا ہو جائے گا مطلق مجمل سے. مطلق مجمل سے کیسے جدا ہو گیا؟ مطلق میں بعض پر عمل کرنے سے مطلق ادا ہو جاتا ہے، آئی بات سمجھ جی، اور مطلق میں نہیں ہوتا اور اس میں کیا ہے ادا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر واما قید الدخول و بار قید الدخول، یہ جو دوسرا اعتراض تھا اس کا جواب دے رہے ہیں. فقد قال البعض، پس بعضوں نے یہ کہا ہے ان النکاح فی نص، یہاں دو جواب دے رہے ہیں. کتنے جواب دے رہے ہیں؟ پہلا جواب یہاں سے نمبر 1 کر دیں، ان النکاح سے نمبر 1 نیچے لکھ دیں علی سبیل الانکار. دوسرا جواب ہی نیچے وقال البعض، اس کے نیچے لکھ دیں علی سبیل التسلیم. ان النکاح سے اعلیٰ سبیل انکار کیسے ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ کی اس بات کو کہ ہم نے یہاں پر وطی کو حدیث سے لیا ہے، بلکہ ہم نے قرآن ہی سے لیا ہے. ہم انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کہتے ہیں وطی کیسے لیے، ہم نہیں مانتے اس بات کو، اعلیٰ سبیل انکار، بلکہ ہم نے قرآن سے لیے. اور اعلیٰ تسلیم میں کیا ہے، مانتے ہیں لیے، لیکن اس کا جواب پھر آگے کیا ہے وہ دیا ہے. اب مثال کے طور پر علی سبیل انکار، ہم نہیں مانتے کہ حدیث سے لیے ان نکاح فی النص، نکاح نص کے اندر حمل، یہ حمل کیا گیا علی الوطی، وطی پر، اذ العقد، اس وجہ سے کہ یہ جو عقد ہے مستفاد یہ حاصل کیا ہوا ہے من لفظ زوج، کس سے؟ لفظ زوج سے. سنیں یہ کہنا چاہتے ہیں فلا تنکیح حتی تنکیح زوجن، تنکیح نکاح ینکح ضرب یضرب، زخمی کرنا، کیا کرنا؟ زخمی کرنا. یہ اس سے مراد لی ہے وطی، زخمی کرنا اس سے لیا ہے، اور زوجن سے عقد نکاح لیا ہے. زوجن سے کیا لیا ہے؟ عقد نکاح. تو دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. یہ ہے اعلیٰ سبیل انکار. اعلیٰ سبیل تسلیم یہ کہ چلو مانتے ہیں قید رفاع امرہ والی حدیث کو لیا ہم نے، قید الدخول ثبت بالخبری، خبر روایت سے ہے، وجعلوه من المشاہیر، لیکن یہ خبر روایت نہیں ہے، خبر مشہور ہے. خبر روایت نہیں ہے، خبر مشہور ہے. فلا یلزمہم، پس لازم نہیں آئے گا یہاں پر تقیید الکتابی، کتاب اللہ کو مقید کرنا، بخبر الواحدی، خبر پہنچا ہے جی اللہ کی فضل سے. فضل فی المشترک والمؤول، عام خاص اور عام کمپلیٹ ہو.